جائے واقعے کے بعد فوراً اسرائیل، بھارتی اور افغانستان سے منسلک سوشل میڈیا نیٹ ورکس نے حسب روایت بغیر شواہد پاکستان کو جوڑنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی اخبار یروشلم اور را سے منسلک بھارتی اکاؤنٹس نے حقائق جانے بغیر حملہ آوروں کو پاکستانی قرار دیا، جس کے بعد بالکل بھارت کے پہلگام فالس فلیگ کی طرز پر منظم ڈیجیٹل پروپیگنڈا شروع کیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق ساجد اکرم اور نوید اکرم کے پاکستانی ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ آسٹریلیا میں پاکستانی حکام اور کمیونٹی نے ان کے پاکستانی ہونے کی تردید کی ہے۔ بھارتی میڈیا کا یہ دعویٰ بھی جھوٹ ثابت ہوا کہ ساجد اکرم ٹورسٹ ویزا پر آیا تھا۔ آسٹریلوی ہوم منسٹر کے مطابق ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر آیا، جس کے بعد اسے پارٹنر ویزا ملا۔ ذرائع کے مطابق ساجد اکرم کا تعلق افغانستان کے صوبہ ننگرہار سے بتایا جا رہا ہے، جبکہ واقعے کا طریقہ واردات افغان طالبان کے انداز سے مماثلت رکھتا ہے۔ حقیقت واضح ہے کہ دہشت گردی کا عالمی مسئلہ ہے، مگر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششیں ایک منظم ایجنڈا ہیں۔ اسی پر بات کریں گے۔ ایڈیٹر نو سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھٹی صاحب بتائیے، ایک مرتبہ پھر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف؟ جی بالکل، آسٹریلوی شہر سڈنی میں دہشت گردی کا جو واقع پیش آیا ہے اس میں اسرائیل، بھارت اور افغانستان کا پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا ہے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے اسرائیل پر ایک دہشت گردانہ کارروائی کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ حسب روایت اس افسوسناک واقعے کے فوراً بعد اسرائیلی اور بھارتی میڈیا اور ان سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اس واقعے کو پاکستان کے ساتھ نفی کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اسرائیلی اخبار یروشلم کی جانب سے حقائق جانے بغیر منظم ایجنڈے کے تحت حملہ آوروں کو پاکستان قرار دیا گیا۔ اسرائیلی اخبار یروشلم کی طرز پر را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ یہ منظم پروپیگنڈا بھارت کے پہلگام فالس فلیگ کی طرز پر کیا گیا، جس میں شواہد کا انتظار کیے بغیر الزام پاکستان پر دھرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ اس پروپیگنڈے کے برعکس اکٹھے کیے جانے والے اصل حقائق کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق ساجد اکرم اور نوید اکرم نامی شخص کا پاکستانی ہونے کا ابھی تک ثبوت موجود نہیں۔ اگر یہ باپ بیٹا پاکستانی ہوتے تو اتنا وقت گزرنے کے بعد پاکستان میں موجود ان کے بقیہ خاندان کے بارے میں تفصیلات کا موجود نہ ہونا بھی ان کی پاکستانی شناخت پر سوال اٹھاتا ہے۔ آسٹریلیا میں موجود پاکستانی حکام کے مطابق تاحال پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے ان کے پاکستانی ہونے کے بارے میں کوئی اطلاعات موجود نہیں۔ ہندوستانی میڈیا اور اس سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی طرف سے کیے جانے والا یہ پروپیگنڈا کہ ساجد اکرم ٹورسٹ ویزا پر آسٹریلیا گیا تھا، انتہائی لغو اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ بالکل جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا کیا گیا۔ بھٹی صاحب ساتھ موجود رہے گا، سینئر تجزیہ کار علی شاف صاحب نے بھی میں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک مرتبہ پھر اسرائیلی، بھارتی اور افغان میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور وہ جھوٹ بے نقاب ہو چکا ساری دنیا کے سامنے۔ ہنسی مت چھپاتے ہیں اپنی یہ لوگ؟ دیکھیے جی، جب سے افغانستان کو پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا کہا اور اس کے بعد وہ ساری ایپیسوڈ ہوئی، تب سے لے کے اب تک پاکستان کے خلاف بھارتی تو پہلے ایکٹیو ہوتے ہی تھے، اب افغانی بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ جو آسٹریلیا والا معاملہ ہے، یہ بھی واقعہ ہوا ہی تھا، اس کی چند لمحوں بعد ہی بھارتی میڈیا نے، سوشل میڈیا نے اور ان کے جو مین اسٹریم میڈیا اس نے پروپیگنڈا کیا، اس دہشت گرد کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی، اور اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ جو افغانستان سے منسلک سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس تھے وہ بھی ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے اس کو پاکستان سے جوڑنا شروع کر دیا۔ اور چلو بھارت تو کرے، اس کی تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن افغانستان بھی کر رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی فرسٹریشن کا، اور وہ کس کی گود میں کھیل رہے ہیں، اس سے یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ پروپیگنڈا تھا تو پروپیگنڈے کی لائف کو اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور یہ اسی وقت رات کو ہی پاکستانی حکام اور پاکستان کی طرف سے جو ہمارے سوشل میڈیا کے والنٹیئرز ہیں، انہوں نے اس کو ڈیبنک کر دیا تھا، ایکسپوز کر دیا تھا کہ اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اب آسٹریلیا کا جو وزیر داخلہ ہے، انہوں نے خود اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ وہاں پر جو حملہ آور تھے ان میں کسی کا بھی پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو نوید اکرم ہے جس کو پاکستان سے جوڑا جا رہا تھا، وہ پیدا آسٹریلیا میں ہوا، اس کی پرورش آسٹریلیا میں ہوئی، اس نے تعلیم آسٹریلیا میں حاصل کی، وہ آسٹریلین شہری ہے، پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوا، اس کا پاکستان کبھی اس نے وزٹ ہی نہیں کیا۔ تو یہ مطلب سارے حقائق جو ہیں وہ اب تو سامنے آ چکے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک بات کیا ہے کہ یہ ویسٹ کو لوگ آسٹریلیا یا باقی دیگر جو ممالک ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ ایسی کیا چیزیں ہیں کہ وہاں پہ جو ایک بندہ پیدا ہوا ہے اور وہ
दहशत गर्दी की तरफ चला गया, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर या हमारे ऊपर इल्जामात लगाने का एक रुझान है, लेकिन ये वाली चीज भी अब इन लोगों को इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अली शाफ साहब। GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए सुहेल इकबाल भट्टी तफसीलन अपडेट कर रहे थे इस खबर से मुतालिक। आपका भी शुक्रिया।